السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی کی سچی اور عظیم کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے 950 سال تک اپنے قوم کو اللہ کا پیغام دیا، دن رات محنت کی، صبر کیا، مگر قوم نے انکار کیا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ ایک نبی، ایک قوم، ایک عظیم کشتی اور ایک ایسا عذاب جس نے تاریخ بدل دی۔ آئیں وقت کے پردہ ہٹا کر اس دور میں چلتے ہیں جب انسان اللہ کو بھول چکے تھے اور ایک مرد مومن نے ہدایت کا چراغ روشن کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی قوم نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئی۔ آپ کی قوم کے لوگ مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے درمیان بدعتیں اور گناہ بڑھ چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ وہ شرک چھوڑ کر اللہ واحد کی عبادت کرے۔ آپ کی قوم کے بیشتر لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے اور آپ کی دعوت کو رد کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو 950 سال تک اللہ کی پیغام کی دعوت دی، لیکن اس دوران صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانتے اور انہیں جھوٹا سمجھتے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ایک عام انسان ہیں اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ محض ایک فریب ہے۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم کیسے ہمیں سمجھا سکتے ہو۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی قوم کی اصلاح ہو اور وہ اللہ کے راستے پر آئیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مزید سخت کر دیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب قوم کا انکار بڑھ جائے اور وہ تمہاری باتوں پر ایمان نہ لائے تو تم ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قوم پر عذاب بھیجے گا جو اس کے انکار کی وجہ سے انکار کرتے رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے وہ اور ان کے پیروکار محفوظ رہ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور کشتی کی تعمیر کا عمل شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر کے لیے درختوں کا انتخاب کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تیاری کی۔ کشتی کے سخت بہت بڑے تھے تاکہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال اور ایمان لانے والے لوگ سوار ہو سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے تعمیر کا عمل بہت تفصیل سے شروع کیا۔ کشتی کی تعمیر کے لیے اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے درختوں کی لکڑی استعمال کی۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی سخت کی تفصیلات بتائی تھی، جسے کہ اس میں چھت ہو، اس کی تا مضبوط ہو اور اس میں کھڑکیاں ہو تاکہ کشتی میں سوار ہونے والے لوگ راحت سے رہ سکیں۔ کشتی کا سائز بڑا تھا کیونکہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال اور ایمان لانے والے افراد کے علاوہ کئی جانور بھی سوار ہونے تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی کا سخت میں کوئی کمی پیش نہیں کی گئی تھی۔ کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی خوراک، پانی اور دیگر ضروریات سامان بھی رکھا گیا۔ مختلف قسم کے جانوروں کے لیے الگ الگ حصے بنائے گئے تاکہ وہ بھی محفوظ رہ سکیں۔ کشتی کے اندر ضروری سامان کی مقدار بہت بڑی تھی کیونکہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کی جوڑے رکھے جائیں تاکہ وہ نسلوں کے لیے بچ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہر قسم کے جانوروں کو کشتی میں سوار کیا۔ ان میں چھوٹے جانور، پرندے اور درختوں کے بیج بھی شامل تھے۔
تاکہ زمین پر دوبارہ زندگی کا آغاز ہو سکے۔ کشتی کی تعمیر کا مکمل بہت طویل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار مسلسل کام میں مصروف رہتے تھے اور اس دوران لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم کیوں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو اور بارش کہاں سے آئے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ اللہ کے حکم سے یہ سب ہوگا۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مسلسل آپ کا مذاق اڑاتی اور انہیں پاگل سمجھتی، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے کام جاری رکھا اور کشتی کی تکمیل تک صبر کیا۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، جس کا پہلا پارٹ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نبی نے صبر، ہمت اور اللہ پر ایمان کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا اور پھر اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنانے کا آغاز کیا، مگر قوم کا انکار بڑھتا گیا اور کشتی بنتی رہی۔ اب سوال یہ ہے، جب کشتی مکمل ہوئی تو کیا ہوا؟ وہ طوفان کیسے آیا؟ کون بچا کون غرق ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھنا نہ بھولے گا دوسرا پارٹ، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اور کشتی کا سفر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔